اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا، بھیجا، اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کی کئی قسمیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ الغرض نیکی کا ہر کام عبادت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کو بھی عبادت کہا ہے کہ الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ نماز جیسی عظیم عبادت میں اگر انسان دعا نہ کرے تو رب العالمین اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ اس قدر عظیم عبادت ہے دعا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ جب انسان نماز کے اندر دعا نہیں کرے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ نماز کس قدر عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز میں جب تک انسان دعا نہیں کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ مثلا نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ شروع میں رب العالمین کی حمد ہے، تعریف ہے، اس کے بعد انسان کے لیے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ سورہ فاتحہ میں دعائیہ کلمات ہیں، انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے برے راستے سے ہٹا کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی نماز مکمل نہیں۔ اسی طرح رکوع و سجود ہے، آخری تشہد ہے۔ آخری تشہد میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم۔ یہ انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ یہ نماز میں رکوع ہو، سجود ہو، ساری کی ساری نماز اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور انسان کی نجات کے لیے دعائیں ہیں۔ جو شخص غور کرے، سوچے، سمجھے تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص رب العالمین سے مانگتا ہے، رب العالمین سے التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، رب اس سے راضی ہوتے ہیں۔ جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، میرے در پہ آؤ تو صحیح، میرے سامنے سجدہ کرو تو صحیح، ہاتھ پھیلا کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تو صحیح، دیکھو میں کیسے تمہارے گناہوں کو نہیں معاف کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ رات کے آخری پہر، رات کے آخری حصے میں اللہ خود آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے پڑے ہیں۔ رب خود کہتا ہے کہ آؤ میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، لیکن ہم کبھی نہیں سمجھتے، نہیں سوچتے، اس بات پہ غور نہیں کرتے۔
یقیناً جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں کو رب العالمین سے معاف کروا لیا، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کا نچوڑ ہے یہ دعا۔ جس شخص نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو رب العالمین کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جس آنکھ سے آنسو نکل پڑے، رب اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دے گا۔ ہم آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے، چاہت اور تمنا یہ ہے کہ رب ہمیں جنت دے دے۔ عزیز بھائیوں، گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی، رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، سجدہ کرنا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، رب العالمین سے مانگنا پڑے گا، تب جا کے رب راضی ہوتا ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو مومنوں کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کرتی ہے۔ دو آنکھوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آج ہمیں موقع ہے کہ ہم رب العالمین سے رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے التجا کریں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کے اللہ سے دعا کریں۔ ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر ہم انہی گناہوں پہ زندگی گزارتے رہے، قیامت کے دن پھر پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت وہ پچھتاوا کسی کام کے نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، رب نے موقع دیا ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے کوئی میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں کہ رب کہاں ہے، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی انسان کے قریب ہوں۔ ذرا وہ غور تو کرے، وہ سوچے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو صحیح۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے، اللہ کو آواز دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں، جو مجھے پکارتا ہے، مجھے آواز لگاتا ہے، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میں اس کی سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ہم مانگتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، لیکن رب ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا اے ساحل، اے سوال کرنے والے، رب تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ چند چیزیں بتائیں ابراہیم بن ادھم نے۔ پہلی چیز، اے ساحل سوال کرنے والے، تم نے رب العالمین کی ذات کو پہچانا، جانا کہ خدا بھی ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک خدا ہے، تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، لیکن جاننے کے باوجود اس کا تم حق ادا نہیں کرتے۔ کیا معنی؟ تمہیں معلوم ہے کہ موت و حیات کا مالک خدا ہے، ہر انسان کے روزی روٹی کا مالک خدا ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک خدا ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کی عبادت کرو، اس کا حق ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ اس کا حق ادا نہیں کرتے، جس مقصد کے لیے اس خدا نے انسان کو پیدا کیا، جانتے بھی ہو، معلوم بھی ہے کہ
کہ ایک خدا ہے لیکن اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو سنا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کو سنتے ہو، سمجھتے ہو، پڑھتے ہو، لیکن عمل نہیں کرتے۔ جب عملی میدان میں آؤ گے رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، جب تک عمل نہیں ہوگا زندگی نہیں سنورے گی۔ زندگی اس وقت سنورے گی جب تک انسان عملی میدان میں آئے گا، دین و شریعت و قرآن و حدیث پر عمل کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اے ساحل، اے سوال کرنے والے، تم نے اللہ کے آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کو مانا کہ ہاں ایک نبی ہے جو آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو کہ آخری نبی ہے، لیکن اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے اس کو نہیں مانتے، جس سے وہ منع کرتا ہے نہیں رکتے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ، جس بات کا حکم دے اس کو مانو۔ ہم نے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، محبت کا دعویٰ ہر انسان کرتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق، بتائے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے۔ جس قدر نبی علیہ السلام نے زندگی گزار کے دکھلائی، صحابہ کو طریقہ بتلایا، ہم اس قدر زندگی نہیں گزارتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کی بات کو نہیں مانتے۔ ابراہیم بن ادہم نے 5ویں نمبر پہ اس ساحل کو، سوال کرنے والے کو جواب دیا اے ساحل، دنیا کے اندر ہر انسان یہ سمجھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے، شیطان میرا دشمن ہے۔ ہر انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یقیناً شیطان میرا دشمن ہے، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن اس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے، لیکن بات اسی کی مانتا ہے، قرآن کی نہیں مانتا، حدیث کی نہیں مانتا، شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ میرا دشمن ہے، لیکن جو بات شیطان دل میں ڈالے اسی بات کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ جب تم نے شیطان کو دشمن سمجھ لیا، شیطان کو تم نے اپنا دشمن سمجھا، پھر جو بھی وہ بات انسان کے دل میں ڈالے اس سے بچو، اس سے دور رہ جاؤ۔ لیکن ہم دور نہیں رہتے، شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ بتاؤ شیطان انسان کو کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم میں لے کے جائے گا۔ شیطان نے دعویٰ بھی کیا تھا اللہ رب العالمین سے کہ میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا، نیکی سے روکوں گا، گناہوں پر ابھاروں گا، گناہوں کے کام کرواؤں گا، تیرے بندوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ جہنم کی طرف لے کے جانے والا یہی شیطان ہے، جس کی آج ہم بات مانتے ہیں، قرآن حدیث کو چھوڑ کے اس کی بات مانتے ہیں، اس کے جو وہ بات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، انسان اسی کی بات کو مانتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ عزیز دوستو، بھائیو، ساتھیو، جب ہم شیطان کی بات کو نہیں مانیں گے، قرآن و حدیث کی بات کو مانیں گے، یقیناً ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے۔ اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ جو شخص صراط مستقیم پہ چلے گا یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا نتیجہ جنت نکلے گی۔ آج اللہ رب العالمین نے
ہم میں سے ہر ایک کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رب سے رجوع کریں، رب سے رابطہ قائم کریں۔ وذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے رب کو راضی کر لیا ہوگا، اس نے دعا کر کے رب کو راضی کر لیا ہوگا، اپنے گناہوں کو معاف کرایا ہوگا۔ قیامت کے دن جب آئے گا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا کریں گے، سایہ نصیب کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یقیناً استغفار میں برکت ہے، نتیجہ جنت نکلے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، جب موت دے تو ایمان پہ موت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔